Hello, viewers and listeners, and dear students of law. Today, our topic of discussion is the Punjab Wildlife Protection, Preservation, Conservation and Management Act 1974. मैंने इसका पार्ट वन पहले रिकॉर्ड करा दिया है जिसमें इसकी डेफिनेशन वगैरह और इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखा है। उस लेक्चर के अंदर हमने 3-4 चीज़ों की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, लेकिन आज हम उन डेफिनेशंस को आज पार्ट टू में उनको तफसील के साथ पढ़ते हैं। पहली हमारी जो डेफिनेशन है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्या मुराद है? सेक्शन 16 इसको डील करता है। गवर्नमेंट बे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर एनी एरिया विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट आर ओवर विच गवर्नमेंट हैज़ प्रोपराइटरी राइट्स टू बी अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मे डिमार्केट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। गवर्नमेंट किसी भी जगह को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकती है जो कि गवर्नमेंट की मलकियत हो या जिसके ऊपर गवर्नमेंट के मालिकाना हकूक़ हों, और उसके एरिया को डिमार्केट कर सकती है, उसकी हदबंदी मुकर्रर कर सकती है। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शैल बी सेट असाइड एज अनडिस्टर्ब्ड ब्रीडिंग ग्राउंड, ये थोड़ा सा दूर हट के और अनडिस्टर्ब्ड ब्रीडिंग ग्राउंड होगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसमें वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन का को मद्देनज़र रखा जाएगा। एंड एक्सेस देयर टू फॉर पब्लिक, लोगों को यहाँ तक एक्सेस दी जाएगी। शैल एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, लेकिन रूल्स के अंदर कुछ पाबंदियाँ वगैरह नाफिज की जा सकती हैं। बी प्रोहिबिटेड एंड नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट देयर इन, और यहाँ पे जो जंगली हयात है या जंगली किस्म के वेजिटेशन है उनको नुकसान पहुँचाना मकसद ना हो। शैल बी अलाउ किया जाएगा एक्सेप्ट फॉर रिड्यूसिंग फायर हज़ार्ड्स एपिडेमिक और इंसेक्ट्स अटैक्स अदर नेचुरल कैलेमिटीज़। और वैसे तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि किसी भी फॉरेस्ट वगैरह को और उसकी एक्सप्लॉयटेशन की जाए, लेकिन गवर्नमेंट को अगर लगता है कि इतना घास फूस वगैरह हो चुका है जहाँ पे आग वगैरह लग सकती है या कोई ख़तरनाक किस्म के कीड़े मकोड़े यहाँ पे छुप सकते हैं, तो गवर्नमेंट फिर उस घास वगैरह को काटने की और इस किस्म की इजाज़त दे सकती है। नो पर्सन शैल एंटर और रिजाइड, कोई शख्स दाखिल नहीं होगा और रिजाइड नहीं करेगा, कल्टीवेट नहीं करेगा एनी लैंड को, डैमेज और डिस्ट्रॉय एनी वेजिटेशन, किसी भी वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय और डैमेज नहीं करेगा। हंट किल और कैप्चर एनी वाइल्ड एनिमल और फायर एनी गन, किसी को फायर नहीं करेगा, एनी गन और अदर फायर आर्म विद इन 1 माइल ऑफ द बाउंड्रीज़, एक तकरीबन उसके एरिया के 1 किलोमीटर के बाहर भी वो कोई फायर आर्म नहीं चलाएगा, कोई गन फायर नहीं करेगा। इंट्रोड्यूस एनी एक्जॉटिक स्पीशीज़ ऑफ एनिमल और प्लांट, वो क्या करेगा, कोई अपनी तरफ से कोई एक्जॉटिक स्पीशीज़ को वो इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता। मिसाल के तौर पर बाहर से कोई जानवर मंगवा के उसने रख लिए हैं, वो रख तो सकता है, लेकिन अब आगे आप इसके जब पढ़ेंगे तो इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होगी। इंट्रोड्यूस एनी डोमेस्टिक एनिमल और अलाउ इट टू स्ट्रे, या कोई घर में ऐसा पालतू जानवर पाल ले जो कि जंगली हयात में से हो। कॉज एनी फायर, वो आग नहीं लगा सकता, और प्लूट वाटर को ख़राब नहीं कर सकता इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट में फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज एज आर डीम्ड एक्सपीडियंट, जो कि बहुत ही इंतहाई ज़रूरी हों। ऑथोराइज द डूइंग ऑफ द फोर मैंशनड एक्ट्स, कि जो ऊपर एक्ट्स मेंशन किए गए हैं जो कि वैसे तो प्रोहिबिटेड हैं, लेकिन यहाँ पे ख़ास हालात के अंदर उनको ऑथोराइज़ कर सकती है। अदर दैन दोज मैंशनड इन क्लास 4 के जो एक्ट हैं उनको अलाउ नहीं करेगी कभी भी। वो कौन से हैं? हंटिंग, किलिंग, कैप्चरिंग एनी वाइल्ड एनिमल और फायर एनी गन, ये इस किस्म के जो एक्ट हैं इनको नहीं करेगी। और बाकी जो एंटर करने का किसी को वो ऑथोराइज़ कर सकती है, रिजाइड करने का कह सकती है, कल्टीवेट करने की इजाज़त दे सकती है। इंट्रोड्यूस एनी एक्जॉटिक स्पीशीज़ और एनिमल्स और प्लांट, इसकी इजाज़त दे सकती है। बाकी अदर एक्ट्स की इजाज़त वो गवर्नमेंट दे भी सकती है। वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म से क्या मुराद है? 16A सेक्शन है। द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर एनी एरिया विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट आर ओवर विच द गवर्नमेंट हैज़ प्रोपराइटरी राइट्स टू बी वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म। वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म से क्या मुराद है? द फॉलोइंग एक्ट्स शैल बी प्रोहिबिटेड इन द वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म। ब्रीडिंग फार्म में कौन से काम नहीं किए जाएंगे? वही जो जनरली हंटिंग, शूटिंग, ट्रैपिंग, किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल, firing or doing any other act which may disturb or wild animal or interfere within the breeding places. अच्छा, felling, trapping, burning or in any manner damaging, destroying, taking, collecting, removing or taking away a plant or a tree or leaf, fruit or seed therefrom. अब इवन के यहाँ तक देख लें, कोई पत्ता, कोई आप वहाँ से फल, कोई बीज, और नहीं आप वहाँ से रिमूव कर सकते, उसको लेके नहीं जा सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डैमेज नहीं कर सकते, बर्न नहीं कर सकते,
یہ تمام قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ وائلڈ لائف بریڈنگ فارم میں منع ہیں۔ پولوٹنگ واٹر فلوئنگ ان اور تھرو دا وائلڈ لائف پارک، جو کہ وائلڈ لائف پارک کی طرف پانی آ رہا ہے اس کو پولوٹ نہیں کر سکتے، یا وائلڈ لائف اس کے اندر بریڈنگ فارم کے اندر پانی بہہ رہا ہے اس کو پولوٹ نہیں کر سکتے۔ اینی ایکٹ آف فیڈنگ اور ٹیزنگ اے وائلڈ اینیمل، کسی جانور کو آپ کچھ کھلا نہیں سکتے اور اس کو تنگ بھی نہیں کر سکتے۔ ڈیمیجنگ اینی اسٹرکچر، کسی اسٹرکچر کو ڈیمیج نہیں کر سکتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فیڈنگ بھی نہیں کرا سکتے، تو یہ پرائیویٹ پرسن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی جانور کو، اب شیر کو کوئی گھاس کھلانے لگ جائے یا شیر کے اندر کوئی ایسا گوشت پھینک دے جو کہ اس کو نہ دیا جاتا ہو نارملی، اسی طرح دوسرے جانوروں کے حوالے سے بھی یہ تمام چیزیں مد نظر رکھی جائیں گی، یہ پرائیویٹ پرسن کو الاؤ نہیں ہوگا۔ اینی ایکٹ آف ٹیزنگ اور ہیرسنگ وزٹرز اور ادروائز کریٹنگ اینی پینڈیمونیم، کوئی ہنگامہ وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اینی ایکٹ ان وائلیشن آف اینی ریسٹرکشن امپوز بائی دا گورنمنٹ، یا گورنمنٹ کو دیگر ریسٹرکشن امپوز کرتی ہے تو ان کی وائلیشن کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ پرووائڈیڈ دیٹ دا گورنمنٹ میں فار سچ پرپزز ایز اٹ میں ڈیم فٹ اور ایکسپیڈینٹ authorize the doing of the aforementioned prohibited acts except at پیراز ڈی ای جی اینڈ ایچ۔ یہ ڈی ای جی اور ایچ کے اندر جو پیراز ہیں ان کی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دے گی، اور جو دوسرے پیراز ہیں ان کی گورنمنٹ اجازت دے بھی سکتی ہے اگر وہ ضروری سمجھے، اور جہاں پہ ان کو گورنمنٹ کو لگے کہ یہ اجازت دینا وائلڈ لائف بریڈنگ فارم کے لیے خطرناک نہیں ہے تو اجازت دے بھی سکتی ہے۔ نیشنل پارکس، نیشنل پارک سے کیا مراد ہے؟ ود اے ویو ٹو دا پروٹیکشن اینڈ پریزرویشن آف فلورا اینڈ فانا۔ اور نیشنل پارک بنانے کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو جنگلی گھاس وغیرہ ہے، یا کوئی جنگلات وغیرہ ہے، کوئی ایسے قسم کے پودے اور درخت وغیرہ ہیں جن کو بچانا بہت ہی ضروری ہو ان دا نیچرل اسٹیٹ، تاکہ وہ اپنی قدرتی حالت میں موجود رہیں۔ گورنمنٹ میں بائی نوٹیفیکیشن ان دا آفیشیل گزٹ ڈکلیئر اینی ایریا وچ از دا پراپرٹی آف دا گورنمنٹ اور اوور وچ دا گورنمنٹ ہیز پروپرائٹری رائٹس ٹو بی نیشنل پارک اینڈ may demarcate it in such manner as may be prescribed. A national park shall be accessible to public for recreation، یہ لوگوں کے لیے جو ہے تفریح کے لیے، ایجوکیشن اور ریسرچ کے لیے کھلا ہو سکتا ہے، subject to such restrictions، ان پابندیوں کے ساتھ ایز گورنمنٹ میں امپوز، جو کہ گورنمنٹ امپوز کرے گی۔ اب آپ نیشنل پارک میں جا تو سکتے ہیں، لیکن آپ جب بھی وزٹ کریں گے تو آپ کو کچھ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پابندیوں سے مراد وہ ہے کہ جب آپ نیشنل پارک میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوگا کہ آپ فلاں ایریے میں نہیں جا سکتے، یہاں سے درخت کسی پودے کو نہیں اکھاڑ سکتے، یہاں پہ فلاں گھاس کو نہیں اکھاڑ سکتے، فلاں رستہ پہ نہیں جا سکتے آپ، یہ اس قسم کی پابندیاں ہو سکتی ہیں۔ فائرنگ اینی فائر آرم اور ڈوئنگ اینی ایکٹ وچ میں ڈسٹرب اینی اینیمل اور برڈ اور ڈوئنگ اینی ایکٹ وچ انٹرفیئرز ود دا بریڈنگ پلیسز، فیلنگ، ٹیپنگ، برننگ اور in any other way damaging or destroying, taking, collecting or removing any plant or tree therefrom، ایون کہ کسی درخت کو، کسی بیج کو، کسی پتوں وغیرہ کو آپ نہیں لے سکتے، کلیکٹ کر سکتے۔ کلیننگ اور بریکنگ اپ اینی لینڈ فار کلٹیویشن، کسی بھی لینڈ کو کلٹیویشن کے لیے آپ صاف نہیں کر سکتے، وہاں سے جنگل کاٹنا شروع کر دیں۔ مائننگ اور اینی ادر پرپزز اینڈ polluting واٹر فلوئنگ ان اور تھرو دا نیشنل پارک پرووائڈیڈ دیٹ گورنمنٹ میں فار اسپیسیفک پرپزز۔ اب آپ ہر سیکشن کے نیچے دیکھیں گے کہ نیچے گورنمنٹ کو پاور دی گئی ہے کہ وہ ایسا کر بھی سکتی ہے اگر وہ کچھ اجازت دے بھی سکتی ہے جو کہ نیشنل پارک کے لیے خطرناک نہ ہو، ہیزارڈس نہ ہو اور اس کے بنیادی مقصد کو فیل نہ کریں۔ گیم ریزرو سے کیا مراد ہے؟ کہ گورنمنٹ میں ڈکلیئر اینی ایریا ٹو بی اے گیم ریزرو۔ نو ہنٹنگ شوٹنگ آف اے وائلڈ اینیمل شیل بی الاؤڈ ان دا گیم ریزرو ایکسیپٹ انڈر اسپیشل پرمٹ، لیکن ایک اسپیشل پرمٹ کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ اجازت دے بھی سکتی ہے۔ وچ میں اسپیسیفائی دا میکسیمم نمبر آف گیم اینیملز دیٹ میں بی کلڈ اور کیپچرڈ، اس پرمٹ کے اندر اسپیسیفکلی لکھا ہوگا کہ آپ کتنی حد تک کتنے جانوروں کو پکڑ سکتے ہیں، قید کر سکتے ہیں، کس ایریے میں آپ جا سکتے ہیں، کتنے ٹائم تک آپ نے یہاں پہ گیم ریزرو کے اندر رہنا ہے اور کس حد بندی تک آپ نے اس کے اندر ریزائڈ کرنا ہے۔ وائلڈ لائف پارک، زولوجیکل گارڈن اور زو اور سفاری پارک۔ The government may by notification in the official gazette declare an area which is the property of the government or over which the government has proprietary rights to be wildlife park، وائلڈ لائف پارک کا درجہ دے سکتی ہے۔ ٹو مینٹین وائلڈ اینیمل، جہاں پہ وائلڈ اینیمل کو مینٹین کیا جائے گا، ان کیپٹیوٹی، اس کو قید میں رکھ کر مینٹین کیا جائے گا، اینڈ ان اے اسٹیٹ ایز کلوز ٹو نیچر ایز پاسبل، اس کو اس طرح کیپٹیویٹ کیا جائے گا کہ جس سے وہ بالکل ایسے لگے کہ وہ قدرتی حالات میں وہ رہ رہا ہو، نیچر کے قریب ترین ہو۔ فار دا پرپز آف بریڈنگ، ری انٹروڈکشن، ریکریشن اینڈ پبلک ایجوکیشن، یہ مقصد کیا ہوں گے جی؟ اس طرح کو جانور کو کیپٹیویٹ کرنے کے لیے ری انٹروڈکشن ہو، ان کو دوبارہ ری انٹروڈیوس کرانے کے لیے باہر سے کوئی جانور منگوائے گئے ہیں کسی دوسرے خطے سے، اچھا جی، اس کی تفریح کے لیے رکھے گئے ہیں، یا پبلک ایجوکیشن کے لیے رکھے گئے ہیں، یا بریڈنگ پرپز کے لیے رکھے گئے ہیں۔
اس کے علاوہ جی گورنمنٹ میں بائی نوٹیفیکیشن ان دا آفیشیل گزٹ ڈکلیئر این ایریا وچ از دا پراپرٹی آف دا گورنمنٹ اوور وچ گورنمنٹ ہیز پروپرائٹری رائٹس ٹو بی اے زولوجیکل گارڈن. اوپر اس نے وائلڈ لائف پارک کو ڈکلیئر کیا تھا, نیچے زولوجیکل گارڈن کو ڈکلیئر کر سکتی ہے. آر زو ٹو مینٹین بریڈ لوکلی ایکسٹنکٹ انڈینجرڈ آر تھریٹنڈ اسپیسیز. یہاں پہ اوپر ان کا مقصد تھا اوپر والے اس میں نیشنل پارک میں بریڈنگ ری انٹروڈکشن ریکریشن وغیرہ کے لیے نیچے locally extinct endangered species or threatened species of wild animal for reintroduction recreation and وہی پبلک ایجوکیشن کے لیے. نیچے جو ہے وہ گورنمنٹ سب کلاؤز 3 میں کسی بھی اسپیس کو کیا ڈکلیئر کر سکتی ہے. گورنمنٹ میں بائی نوٹیفیکیشن ان دا آفیشیل گزٹ ڈکلیئر این انکلوزڈ ایریا وچ از دا پراپرٹی آف دا گورنمنٹ اوور وچ گورنمنٹ ہیز پروپرائٹری رائٹس ٹو بی سفاری پارک. سفاری پارک کا درجہ دے سکتی ہے. ان وچ وائلڈ اینیمل شیل بی کیپٹ, جس میں وہ جنگلی جانور رکھے جائیں گے, ان اوپن اسپیسز کھلی جگہوں پر فار ویونگ بائی پبلک فرام اے وہیکل ڈریون تھرو. یہ لوگ اپنی گاڑیوں وغیرہ میں بیٹھ کے ان کو دیکھیں. یہ بڑا بہت ہی وسیع ایریا ہوگا جہاں پہ جانور ایسے کھلے پھر رہے ہوں گے. آپ اکثر ڈاکومنٹریز وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے کہ جو کہ لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کے شیر وغیرہ اور دیگر جانوروں کو شکار وغیرہ کو دیکھتے ہیں. اور جی Clause 4 wildlife park, safari park or zoological garden or zoo shall be accessible to public for recreation, education and research purposes and subject to such restrictions as the government may impose. یہ تمام چیزیں جگہیں جو ہیں وہ گورنمنٹ لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہوں گی لیکن ود ریزنیبل ریسٹرکشن امپوز بائی دا گورنمنٹ. Clause 5 provision for access roads and construction of cafeteria, motel, laboratory, research centers and other building in the wildlife park, safari park, zoological garden, zoo along with amenities for public may be made for the facilitation of achievement of and the forest vegetation therein shall be so managed and forest produce so obtained as not to impair the objectives of the establishment of such parks and zoological garden and zoos. وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ موٹلز وغیرہ, لیبارٹریز وغیرہ, ہوٹلز وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ تمام چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ جس کے لیے سفاری پارک بنایا گیا ہے یا نیشنل پارک بنایا گیا ہے یا زولوجیکل گارڈن بنایا گیا ہے وہ مقصد اس کا جو ہے وہ خراب نہ ہو, فوت نہ ہو جائے. اب بنایا ہم نے زولوجیکل گارڈن تھا یا زو تھا لیکن وہاں پہ اب زولوجیکل گارڈن کا تو پتہ نہیں چلتا لیکن ہر طرف ہوٹل اور موٹائلز وغیرہ نظر آتے ہیں اور ساری جو ویجیٹیشن ہے وہ بھی خراب ہو چکی ہے. تو آپ نے یہ چیزیں جب گورنمنٹ اجازت دے گی تو یہ میک شور کرے گی کہ اصل مقصد جو ہے وہ اس کا خراب نہ ہو. دا فالوئنگ ایکٹس شیل بی پروہیبٹیڈ ان دا وائلڈ لائف پارک, سفاری پارک, زولوجیکل گارڈن اینڈ زو. وہ تمام قسم کے جنرل ایکٹس ہیں جو کہ اوپر والے سیکشنوں میں بیان کیے گئے ہیں. ہنٹنگ نہیں کر سکتے آپ, فائرنگ نہیں کر سکتے, پلوٹ نہیں کر سکتے, کوئی ایسا ایکٹ آف ٹیزنگ نہیں کر سکتے اور اس قسم کے دوسرے ایکٹ ہیں جو کہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن گورنمنٹ اجازت دے بھی سکتی ہے. اس کی جو پرووائڈیڈ کلاؤز ہے اس میں یہ ہے پرووائڈیڈ دیٹ گورنمنٹ میں فار سچ پرپزز ایز میں ڈیم فٹ ایکسپیڈینٹ تھرو آتھورائز دا ڈوئنگ آف اینی ایکٹ اور فور مینشنڈ ایکٹس ایکسیپٹ ان پیرا ڈی, ای, جی اینڈ ایچ. ڈی, جی, ای اور ایچ کے اندر جو پیراز ہیں ان کی اجازت کبھی بھی نہیں دے گی, باقی دوسری چیزوں کی اجازت دے بھی سکتی ہے. یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. یہ ہم نے آج اس کی امپورٹنٹ ڈیفینیشن کو دیکھا ہے. یہ لیکچر 2 تھا ہمارا. انشاءاللہ لیکچر نمبر 3 کے اندر ہم اس کو مکمل کر دیں گے.